الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی پچھلی آیتوں میں۔ اس کے علاوہ دکھاوے کی ممانعت آئی۔ اب کسی کو وہ تکلیف پہنچانے کی وہ ممانعت آئی، دے کر احسان جتانے کی ممانعت آئی، اور اس کے بعد مال طیب خرچ کرنے کا حکم فرمایا، اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کرنے اور خدائی وعدوں کے مطابق اعمال کے ثواب کی امید رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد اب اجمالی طور پر اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم کوئی خرچہ کم یا زیادہ دکھا کر یا پوشیدہ طور پر خرچ کرو گے یا کوئی نظر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، وہ نیت اور عمل سب کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق وہ جزا دے گا۔ یہ ایک اعتبار سے گزشتہ مضامین کی تاکید ہے۔ نفقہ کے ساتھ نظر کا بھی ذکر فرمایا۔ کوئی شخص اگر نظر مان لے بشرطیہ کہ گناہ کی نظر نہ ہو تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔ نظر سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کو زبان سے ادا کرے، کہ یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے 1 روزہ رکھوں گا یا 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ اس طرح کی نظر نظر مطلق کہلاتی ہے۔ یا پھر یہ کہے کہ میں نفلی صدقہ کروں گا اور نفل پڑھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا اگر میرا بیٹا اچھا ہو جائے یا اگر یہ فلانا کام ہو جائے۔ اس قسم کی نظر کو نظر معلق کہتے ہیں۔ دونوں طرح کی نظر کرنے سے نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ کسی مرض یا خوف یا کسی مصیبت کے دور کرنے کی نظر مانتے ہیں اور عموماً مال خرچ کرنے کی نظر ہوتی ہے، اس لیے یہاں نفقے کے ساتھ اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ نظر کے بارے میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے بخیل سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نظر ماننا مناسب تو نہیں جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے، لیکن اگر کوئی شخص نظر مان لے تو اسے پورا کرے۔ البتہ اگر گناہ کی نظر مانی ہو کہ میں فلانا برا کام کروں گا تو اس کو پورا نہ کرے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرے جو کہ قسم کا کفارہ ہے۔ وہی نظر کی خلاف ورزی کرنے کا بھی کفارہ ہے۔ قسم کے کفارے کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے کے شروع میں پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ہر گناہ، ہر معصیت وہ ظلم ہے۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ظلم ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ایک اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہر گناہ کرنے والے کی جان پر تو بہرحال ظلم ہی ہے، کیونکہ اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جو ظلم ہے کہنا چاہیے، وہ شرک ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔